واقعی معراج اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو اپنی قدرت کا مشاہدہ کروایا۔ واقعی معراج اعلان نبوت کے 10ویں سال اور مدینہ ہجرت سے 1 سال پہلے پیش آیا۔ ماہ رجب کی 27ویں رات ہے۔ اللہ پاک فرشتوں سے فرماتا ہے، اے فرشتوں، آج کی رات میری تسبیح بیان نہ کرو، میری حمد و تسبیح بند کر دو۔ آج کی رات میری اطاعت، میری بندگی چھوڑ دو، اور آج کی رات جنت الفردوس کو لباس اور زیور سے آراستہ کر دو۔ اے جبریل، میرا یہ پیغام میکائیل کو سنا دو کہ رزق کا پیمانہ ہاتھ سے علیحدہ کر دے۔ اسرافیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے سور کو موقف کر دے۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ کچھ دیر کے لیے روح کو قبض کرنے سے ہاتھ اٹھا لے۔ حکم ربی ہوا، اے جبریل، اپنے ساتھ 70,000 فرشتے لے کر جاؤ، اور جبریل جا کر ایسی سواری تیار کرو جو آج تک کسی شہنشاہ کو میسر نہ ہوئی۔ ماہ رجب کی 27ویں رات کتنی پرکیف رات ہے۔ نصف رات ہونے کو ہے، آسمانی دروازہ کھلتا ہے، انوار اور تجلیات کو سمیٹے جبریل امین فرشتوں کے جرمٹ میں جنتی براق لیے آسمان کی بلندیوں سے اتر کر حضرت ام ہانی کے گھر تشریف لاتے ہیں، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ میوے خواب ہیں۔ جبریل امین ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اگر اٹھایا تو بے ادبی ہو جائے گی۔ اسی وقت حکم ربی ہوتا ہے، اے جبریل، میرے محبوب کے قدموں کو چوم لے تاکہ تیرے لبوں کی ٹھنڈک سے میرے محبوب کی آنکھ کھل جائے۔ اسی وجہ سے میں نے تجھے کافور سے پیدا کیا ہے۔ جبریل امین نے ان کے قدموں کو چوما اور محمد مصطفیٰ بیدار ہوئے اور دریافت کرتے ہیں، اے جبرائیل، کیسے آنا ہوا؟ جبریل امین فرماتے ہیں، اللہ رب العزت کی جانب سے بلاوے کا پروانہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اے نبی، تشریف لے کر چلیے۔ زمین سے لے کر آسمان تک مشتاق دید کا ہجوم ہاتھ باندھے کھڑا ہے۔ آپ نبی کریم نے سفر پر جانے کی تیاری کی، پھر نبی کریم کے سر مبارک پر امامہ باندھا گیا۔ یہ امامہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 7,000 سال پہلے بنایا گیا تھا۔ 40,000 ملائکہ ان کے ارد گرد کھڑے تھے۔ جبریل امین نے محمد مصطفیٰ کو ایک نور کی چادر پہنائی، آپ کی نالین مبارک پاؤں میں زیت تن کی گئی۔ پھر وہ وقت بھی آیا جب حضور نبی کریم براق پر تشریف لے گئے۔ جبریل امین نے رکاب سنبھالی، حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھام لی، حضرت اسرافیل علیہ السلام نے زین کو سنبھالا۔ حضرت امام قصبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات 80,000 فرشتے حضور نبی کریم کے دائیں طرف اور 80,000 فرشتے بائیں طرف، اور فضا درود پاک سے گونج اٹھی، اور درود پاک کی فضا میں سفر کا آغاز کرتے ہوئے نوریوں کی یہ نوری بارات اور سرسبز و شاداب وادیوں میں سے سفر کرتے ہوئے وادی بسا میں پہنچتی ہے، جہاں کھجور کے بے شمار درخت ہیں۔ جبریل امین اتر کر کہتے ہیں، اے نبی کریم، یہاں پر 2 رکعت نفل ادا کیجیے۔ راستے میں ایک سرخ ٹیلہ آتا ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ حضور نبی کریم اس موقع پر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا سرخ ٹیلے کے قریب حضرت موسیٰ کی قبر، اور وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس بھی آ گیا۔ 1,24,000 انبیاء استقبال کے لیے بے قرار اور بے چین کھڑے تھے۔ حضور نبی کریم اس مقام پر تشریف فرما ہوئے جسے باب محمد حضرت جبریل امین ایک پتھر کے پاس آئے
اور اس پتھر میں انگلی مار کر سوراخ کر دیا اور براق کو اس میں باندھ دیا۔ نبی کریم مسجد اقصی میں داخل ہوتے ہیں، قدسی سلام دے رہے ہیں، جبریل امین اذان دے رہے ہیں اور تمام انبیاء صف در صف انتظار میں کھڑے ہیں اور نبی کریم امامت فرمانے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ تمام انبیاء کی موجودگی میں 2 رکعت نماز نفل ادا کر کے اپنی نیاز مندی کا اظہار کرتے ہیں۔ ملائکہ اور انبیاء سب کے سب سرخم کیے ہوئے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ نوری مخلوق کے جرمٹ میں آسمان کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور یہاں سے پھر وہ واقعہ معراج شروع ہوتا ہے۔ حضور نبی کریم فرماتے ہیں، پھر مجھے اوپر آسمان میں لایا گیا۔ براق کی رفتار کا یہ عالم تھا، جہاں پر نگاہ کی انتہا ہوتی وہاں پر براق کا پہلا قدم ہوتا۔ فوراً ہی پہلا آسمان آ گیا اور جبریل امین نے دروازہ کھٹکھٹایا تو دربان نے پوچھا، تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ حضرت محمد مصطفیٰ ہیں۔ تو دربان نے کہا، مرحبا، دروازہ انہی کے لیے کھولا جائے گا۔ دروازہ کھولا گیا اور پہلے آسمان پر جناب آدم نے خوش آمدید کہا، دوسرے آسمان پر جناب عیسیٰ نے اور حضرت یحییٰ نے خوش آمدید کہا، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف نے اور چوتھے آسمان پر جناب ابراہیم نے اور 5ویں آسمان پر جناب ہارون نے، چھٹے آسمان پر جناب موسیٰ نے اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خوش آمدید کہا۔ پھر آپ نبی کریم کو جنت کی سیر کرائے گی۔ آپ نبی کریم اس مقام پر پہنچے جہاں کلمہ قدرت کے چلنے کی آواز سنائی دیتی تھی۔ اس کے بعد پھر آپ نبی کریم سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ سدرہ وہ مقام ہے جہاں مخلوق کے علوم کی انتہا ہے۔ فرشتوں نے اذن طلب کیا، اے اللہ، تیرے محبوب تشریف لا رہے ہیں، ان کے دیدار کی ہمیں اجازت عطا فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمام فرشتے سدرۃ المنتہا پر جمع ہو جائیں، اور جب میری محبوب کی سواری آئے تو سب زیارت کر لیں۔ ملائکہ سدرہ پر جمع ہو گئے اور جمال محمد مصطفیٰ کو دیکھنے کے لیے سدرہ کو ڈھانک لیا۔ اس مقام پر جبریل امین رک گئے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم سب کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ اب اگر میں ایک بال بھی آگے بڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ کے انوار اور تجلیات میرے پروں کو جلا کر رکھ دیں گے۔ یہ میرے مقام کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نبی کریم کی رفعت عظمت کا اندازہ لگائیے۔ جہاں شہباز سدرہ کے بازو تھک جائیں اور روح الامی کی حد ختم ہو جائے، وہاں حضور نبی کریم کی پرواز شروع ہوتی ہے۔ اور اسی موقع پر حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں، اے جبریل، کوئی حاجت ہے تو بتاؤ۔ جبریل امین نے عرض کی، حضور، میں یہ مانگتا ہوں کہ قیامت کے دن پرصراط پر آپ کی امت کے لیے بازو پھیلا سکوں، تاکہ حضور کا ایک ایک غلام آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے۔ پھر وہ مبارک گھڑی بھی آ گئی کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ اپنے سر کی آنکھوں سے عین عالم بیداری میں اللہ تعالیٰ کی زیارت کی۔ صاحب روح البیان فرماتے ہیں، حضور نبی کریم اللہ تعالیٰ کے قرب سے مشرف ہوئے، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو اپنے قرب سے نوازا۔ جب سرکار دو عالم راتوں رات ایک طویل سفر کر کے زمین پر تشریف لائے تو کارخانہ عالم باحکم الہی پھر چلنے لگا۔ ہر شے از سر نو مراحل کو طے کرنے لگی۔ چاند سورج اپنی منازل طے کرنے لگے، حرارت اور ٹھنڈک اپنے درجات طے کرنے لگی۔
غرض یہ کہ جو چیز سکون میں آ گئی تھی مائل حرکت ہونے لگی، بستر مبارک کی حرارت اپنی درجات طے کرنے لگی، حجرہ مبارک کی زنجیر ہلنے لگی۔ کائنات میں نہ کوئی ایسا آیا اور نہ آئے گا